حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور فاقہ ہے اور تنگی ہے اور گھر والوں کی کفالت کا انتظام نہیں ہے، کچھ مدد ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں کچھ ہے سامان وغیرہ؟ کہا حضور یہ ایک دو برتن ہیں۔ فرمایا لے کر آؤ۔ وہ لے کر آئے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو ان کو خریدے گا؟ کون ہے جو ان کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے قیمت لگائی۔ حضور نے فرمایا کچھ اور بڑھاؤ۔ ان صحابی نے تھوڑی سی قیمت اور بڑھا دی۔ حضور نے وہ برتن ان کو دیے، پیسے لیے، دو چار اشرفیہ جو بنی۔ اس شخص سے کہا جاؤ بازار، اور بازار جا کر ایک کلہاڑی خریدو اور ایک رسی خریدو اور میرے پاس آؤ۔ بازار گئے، کلہاڑی خریدی، رسی خریدی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے لکڑی کا دستہ اس کلہاڑی میں لگایا، فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بیچو، ایک ہفتے بعد میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا کیا حال ہیں؟ اب کیسا معاملہ ہے؟ معاش کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی حضور اب اتنا اللہ نے دے دیا ہے کہ پاس والوں کو بھی تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو کسب حلال کی حضور علیہ السلام نے تعلیم دی ہمیں۔ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے آگے جھولیاں پھیلانا، لوگوں کے آگے زبان کھولنا، لوگوں سے قرض مانگنا، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ خودداری انسان کے اندر ہونی چاہیے، مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے مسلمان جو ہے اپنی خواہشات کو محدود کرے، اور اگر مانگنا ہے خدا کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، سجدے کرے، ماتھے رگڑے، ناک زمین پہ رکھ دے، عزت ملے گی۔ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، ذلت ملے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائیوں کہ ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر نیک کاموں کے ساتھ ساتھ جو ہے قصب حلال کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔